بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، کبریائی اللہ احکم الحاکمین وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، آمنہ کے لال، پیکر حسن و جمال، پیغمبر بے مثال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے لائق و زیبا ہیں۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور رب العالمین نے اس عبادت کے ذریعے ایک انسان کو یہ حکم دیا کہ آپ نے اپنے رب کو راضی کر کے جنت کا وارث بننا۔ اس وقت دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں، ہم میں سے ہر ایک کی یہ کوشش، یہ خواہش ہے کہ ہم کسی طرح اپنے رب کو راضی کریں۔ ہر بندہ اسی محنت میں، اسی کوشش میں بدنی عبادت کر رہا ہے، مالی عبادت کر رہا ہے، حقوق اللہ کو ادا کر رہا ہے، اور حقوق العباد کو بھی اسی بنیاد پر ادا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس جنت کے بارے میں کیا فرمایا کہ اس جنت کے وارث وہ لوگ ہیں، تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میرے بندوں میں سے وہ لوگ جو اللہ رب العالمین سے ڈر جائیں گے، رب کا تقوی اختیار کریں گے، اللہ رب العالمین کو خالق، مالک، رازق مانیں گے، اللہ رب العالمین سے ہر وقت ڈرتے ہوئے اپنی زندگی کے شب و روز گزاریں گے، میں ایسے لوگوں کو جنت کا وارث بناؤں گا۔ لیکن پہلی آیت مبارکہ جو آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے جنت میں جانے کے لیے ایک شرط لگائی، اور وہ شرط کیا ہے؟ رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی شخص
خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ نیک عمل کرے، لیکن اس حالت میں وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ مومن ہونا چاہیے۔ جنت میں جانے کے لیے اوصاف بھی بہت زیادہ بیان فرمائے ہیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں، اور جنتیوں کے اعمال بھی بیان کیے ہیں، لیکن ان سب اوصاف کو اختیار کرنے، اعمال کو بجا لانے سے پہلے جس چیز کی شرط لگائی ہے وہ ہم سب کے ذہن میں ہونی چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایک مومن کو، ایک مسلمان کو اپنے ایمان کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اس ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ اگر یہ مومن ہوگا تو اللہ رب العالمین اس کی تمام محنتوں کے بدلے میں جنت الفردوس اسے عطا فرمائیں گے۔ اور اگر یہ کام کرتا رہا، نیکیاں کرتا رہا، اعمال کرتا رہا، لیکن اپنے ایمان کی اس نے فکر نہیں کی، اس میں شرک کی آمیزش کرتا رہا، تو رب ذوالجلال فرماتے ہیں پھر ان نیکیوں کے بدلے میں کچھ بھی نہیں ملے۔ ایمان کیا چیز ہے؟ ہم سب کو اچھی طرح پتہ ہے کہ اللہ رب العالمین پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، انبیاء و رسل پر ایمان، اور صحابہ کرام سب سے زیادہ کس چیز کے بارے میں فکر مند ہوتے تھے؟ وہ چیز بھی یہی ہے، ایمان۔ صحابہ آپس میں ایک دوسرے کو کہا کرتے تھے اجلس بنا نؤمن ساعہ، اے میرے ساتھی، میرے بھائی، تھوڑی دیر میرے ساتھ بیٹھو، مجھے کچھ قرآن سناؤ، کچھ احادیث سناؤ، کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں میرے سامنے بیان کرو، آپ علیہ السلام کے شب و روز میرے سامنے بیان کرو۔ کیوں؟ نؤمن ساعہ، تاکہ ہم ایمان والے ہو سکیں، تاکہ ہم مومن بن سکیں۔ آج دنیا میں مجھے ہر چیز کی فکر ہے، ہر چیز کے لیے میں کوشش کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں۔ اگر مجھے کوئی چیز پتہ نہیں تو میں دوسرے لوگوں سے انفارمیشن لیتا ہوں، میں اس کا سبق سیکھتا ہوں، علم حاصل کرتا ہوں، فن سیکھتا ہوں، لیکن میں اپنے ایمان کے بارے میں اتنی فکر نہیں کرتا۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے جن اعمال کے بدلے میں ہم سے راضی ہونا ہے، ان اعمال سے پہلے رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ میرے بندے اپنے ایمان کی فکر کر، اس کو بچا کر رکھ۔ اب وہ کون سے اعمال ہیں، کون سے اوصاف ہیں کہ جو ایک مسلمان کو اختیار کرنے چاہیے، وہ کام کرنے چاہیے کہ جس کے بدلے میں اللہ رب العالمین ہم سب کو جنت الفردوس کے وارث بنائیں گے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں سورۃ المؤمنون میں، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، پہلا شخص وہ ہے کہ جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع اختیار کرتا ہے۔ نماز اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ، قیامت والے دن اللہ رب العالمین مومن کے اعمال میں سے سب سے پہلے جس عمل کے بارے میں سوال کریں گے، فرمایا وہ نماز ہوگی۔ اور اس نماز کے بارے میں رب ذوالجلال کیا فرماتے ہیں کہ اس نماز کے اندر اگر آپ خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں، آرام سے پڑھتے ہیں، اطمینان کے ساتھ پڑھتے ہیں، ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے ہیں، ہر عمل کو، ہر حصے کو، ہر جز کو، قیام کو، رکوع کو، سجدے کو، جلسہ استراحت کو، تشہد کو آپ آرام کے ساتھ کرتے ہیں، اور اس ساری نماز کی تکبیر اولیٰ سے لے کر سلام تک آپ کے دل دماغ میں صرف ایک ذات رہتی ہے، اور وہ رب ذوالجلال کی ذات۔ اگر اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی شخص، کوئی چیز، کوئی سوچ ہمارے دل دماغ میں نماز کے دوران آتی ہے تو سمجھ لیجئے کہ ہماری نماز کے اندر خشوع نہیں ہے۔ جنتیوں کے اوصاف میں نماز کا 2 مرتبہ اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے، آگے چل کے وہ دوسری بھی آئے گی، لیکن ابتدا میں کس چیز کے بارے میں کہا؟ فرمایا وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے۔ آج میں سوچوں، میں نمازی ہوں، میں وقت نکال کر، محنت کر کے، گاڑی چلا کے اللہ کے گھر آتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، وضو کرتا ہوں، سردیوں میں بھی آتا ہوں، فجر میں بھی اٹھ کر آتا ہوں،
کہیں ایسا تو نہیں کہ جب میں یہ ساری محنت کر کے وقت نکال کے اللہ کے گھر میں پہنچتا ہوں، رب کے سامنے سربہ سجود ہوتا ہوں، تو اس سجدے کی حالت میں مجھے یا تو اپنا گھر یاد آ رہا ہوتا ہے، اپنی اولاد یاد آ رہی ہوتی ہے، یا اپنا کاروبار یاد آ رہا ہوتا ہے، دنیا کا حساب و کتاب مجھے یاد آ رہا ہوتا ہے۔ اگر میری نماز کے اندر یہ کیفیت ہے تو میری نماز میں خشوع نہیں ہے۔ اور یہ خشوع پیدا کیسے ہوگا؟ جب آپ کا اس بات پر یقین ہو جائے گا کہ ہر چیز کا مالک، خالق، پیدا کرنے والا، رازق، مجھے رزق دینے والا، میری حفاظت کرنے والا، مجھے اس دنیا میں کامیاب کرنے والا، مجھے اس دنیا میں ہر آزمائش سے بچانے والا صرف اکیلا اللہ ہے، لہذا مجھے دنیا کی کسی چیز کی بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے اپنے دل دماغ میں ایک رب ذوالجلال والاکرام کی ذات کو رکھنا۔ دوسرا وصف فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، جنت الفردوس کے وارث کون بنیں گے؟ فرمایا وہ لوگ عن اللغو معرضون۔ دوسرا وصف جنتیوں کا بیان فرمایا کہ وہ لغویات، لغو باتوں سے اور لغو کاموں سے پرہیز کریں گے۔ لغو بات کسے کہا جاتا ہے؟ جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، جس بات پر آپ سے اللہ رب العالمین پوچھ گچھ کرے کہ آپ نے یہ بات کیوں کی۔ مثال کے طور پر آپ کسی کی غیبت کرتے ہیں، کسی کی چغلی کرتے ہیں، کسی کی جاسوسی کے لیے اپنی زبان سے کسی کو کہتے ہیں، کسی کو آپ گالی دیتے ہیں، کسی کو آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے قرآن اور حدیث میں الگ الگ بیان فرمائی، ان کی نہیں بیان فرمائی، ان سے منع کیا ہے، ان کے نقصانات کو بیان کیا ہے۔ لیکن اس آیت مبارکہ میں، اس پیرائے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جنت کا وارث وہ بنے گا جو تمام تر لغویات سے، لغو باتوں سے بھی اور لغو کاموں سے بھی اپنے آپ کو بچائے۔ اب میرے اوپر ہے میں سوچوں کہ شب و روز میں کتنی وہ باتیں ہیں میں فضول میں اپنی زبان سے ادا کرتا ہوں، اور میرے کندھوں پر بیٹھے فرشتے رب تعالیٰ کی طرف سے، رب کے حکم سے میرے نامہ اعمال میں ان ساری باتوں کو لکھ لیتے ہیں جن کی مجھے توجہ بھی نہیں ہوتی، جن کو میں اپنے باس کو خوش کرنے کے لیے ایسے جھوٹ بول دیتا ہوں، کسی پر تہمت لگا دیتا ہوں، کسی اپنے دوست کے کانوں کو خوش کرنے کے لیے میں اپنی زبان سے ایسے کلمات ادا کر دیتا ہوں، کسی دو مسلمان بھائیوں کے درمیان لڑائی کے لیے میں اپنی زبان سے کوئی الفاظ ادا کرتا ہوں۔ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کے بارے میں میں اپنی زبان سے کچھ بھی اس طرح کا ادا کرتا ہوں، واللہ رب العالمین کے پاس من و عن اسی طرح سے پہنچے گا جیسے ہم نے کہا۔ ہاں، زندگی کے دورانیے میں ہم تو اس بات کو بھول جائیں گے کہ جب میں 20 سال کا تھا تو میں نے کیا اپنی زبان سے جھوٹ بولا تھا، میں نے کیا بہتان بازیاں کی تھی۔ 40 سال کا ہو گیا، اس وقت مجھے 30 سال میں کیا گناہ کیے، کیا اپنی زبان سے لغویات کہیں، میں بھول جاؤں گا۔ 60 سال کی عمر میں 50 سال میں کیا کہا وہ بھول جاؤں گا، لیکن اللہ رب العالمین نہیں بھولے گا۔ لہذا جنتیوں کا یہ وصف ہے کہ وہ لغو باتوں سے اور لغو کاموں سے بچ کر رہتے ہیں، فضول باتیں نہیں کرتے۔ اور اسی ضمن میں پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصمت حکمت وقلیل فاعلہ، خاموش رہنا دانائی ہے اور یہ دانائی والا کام تھوڑے لوگ کرتے ہیں۔ دوسری حدیث میں کیا فرمایا؟ من صمت نجا، جو بندہ خاموش رہتا ہے وہ نجات پاتا ہے، جو زیادہ باتوں میں بولتا نہیں ہے، صرف کام کی بات کرتا ہے، نپی تلی گفتگو اس کی ہوتی ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں وہ نجات پاتا ہے، ہر کام میں وہ کامیاب ہوتا ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین سے ہمیں دعا کرنی چاہیے، ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لغو باتیں نہ کریں، ان سے پرہیز کریں۔ تیسرا وصف اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں جانے والوں کا یہ وصف ہوگا والذین ہم للزکاۃ فاعلون،
وہ لوگ جو اپنی زکاتیں ادا کرنے والے ہوں۔ کیا چیز؟ زکاتیں ادا کرنے والے ہوں۔ میں بہت سارے ایسے بھائیوں کو جانتا ہوں جو الحمدللہ عقیدہ توحید رکھتے ہیں، لیکن جب ان سے صرف اتنا پوچھا جاتا ہے کہ پیارے بھائی کیا آپ نے اپنی زکوٰۃ کا حساب کیا ہے؟ اچھا، یہ لفظ پوچھنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اگر کسی سے پوچھتے ہیں تو اپنی 2.5% ساری زکوٰۃ ہمیں دے۔ اسلام کا ایک حکم سمجھانے اس نیت سے ہم پوچھتے ہیں۔ کئی میرے بھائیوں سے مجھے یہ جواب ملا کہ عثمان، اللہ تعالیٰ نے بے حساب دیا ہے، حساب کر کے کیا دیں؟ اللہ نے بے حساب دیا ہے، لہذا ہم بھی بے حساب دیتے ہیں، اور جتنی ہم پر زکوٰۃ بنتی ہے ہم اس سے زیادہ ہی دیتے ہیں۔ محترم بھائیو، اللہ کا حکم کیا ہے کہ آپ کسی کو قرض دو، کسی کے ساتھ لین دین کرو، اسے لکھو۔ حدیث میں کیا آیا؟ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو آپ لکھو۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ ایک مسلمان، میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، میں نے ماننا ہے۔ زکوٰۃ میری تھوڑی بنتی ہے، زیادہ بنتی ہے، اس چیز سے ہم نہ ڈریں۔ جس مال کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں وہ 100 روپیہ بھی تو اللہ رب العالمین نے دیا ہے، اور رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ یہ 2.5% جب تو اللہ کے راستے میں غریبوں کو دے گا، مسکینوں کو دے گا، فقیروں کو دے گا، مجبوروں کو دے گا، پھر میں تجھے اجر سے نوازوں گا۔ پھر اللہ رب العالمین نے مراتب بیان کیے، جہاد میں خرچ کرو گے تو کتنا اجر ملے گا، بیوہ پر خرچ کرو گے تو کتنا اجر ملے گا، یتیم پر خرچ کرو گے تو کتنا اجر ملے گا۔ یہ سارے اجر بھی رب ذوالجلال والاکرام نے بتا دیے تاکہ میرا بندہ مسلمان مومن جو مجھ پر ایمان لایا ہے یہ زکوٰۃ سے پیچھے نہ رہے۔ اور ہم نے کتابوں میں پڑھا کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو زکوٰۃ ادا کرنے سے پہلے ہیلا تلاش کرتے ہیں۔ وہ ہیلا کیا ہے کہ سال پورا ہونے سے پہلے زکوٰۃ کی جو رقم میرے پاس ہے میں اپنی بیوی کو گفٹ کر دوں۔ اب اس کے پاس جب پیسہ چلا گیا، اس پر تو سال نہیں گزرا، لہذا اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، اور اس کے پاس پیسہ پڑا رہا 8 مہینے 10 مہینے، ابھی سال پورا نہیں ہوا، اس سے دوبارہ مجھے گفٹ کر دیا۔ الغرض کے بہت سارے اس طرح کے ہیلے بہانے ہیں، لیکن نہیں، اللہ رب العالمین میرے ہر عمل کو جانتا ہے، اور رب ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں ما نقصت صدقۃ من مال، یہ جو تم زکوٰۃ رب ذوالجلال کے راستے میں ادا کرو گے، صدقہ ادا کرو گے، یہ سوچ لو کبھی بھی اس کے ذریعے تمہارا مال کم نہیں ہوگا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیارے پیغمبر نے کیا پوچھا تھا کہ جو بکری ذبح کی ہے اس میں سے کیا بچا ہے؟ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول ایک دستی اللہ کے راستے میں دے دی ہے، باقی ساری بچ گئی۔ آپ علیہ السلام فرمانے لگے نہیں عائشہ، جو اللہ کے راستے میں دیا ہے وہ بچ گیا ہے، اور جو ہمارے پاس ہے اسے ہم کھائیں گے، ہضم کریں گے، اور فضلے کی صورت میں یہ ختم ہو جائے گا۔ بچا تو اصل میں وہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین کے راستے میں دیا۔ طویل ایک حدیث مبارکہ ہے، اس حدیث مبارکہ میں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر کے خزانچی، مسلمانوں کے معاملات کو حل کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے پاس خزانے میں پیسے نہیں، لوگ اپنے مسائل لے کر آتے ہیں، وہ قرض لے کے ان مسائل کو حل کرتے ہیں۔ اور ایک دن وہ تھا کہ جب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہودی سے اس نے کہا کہ آپ بلال مارے پھرتے ہو مختلف لوگوں کے پاس قرض لینے کے لیے، مسلمانوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہو، تو مجھ سے قرض لے لیا کرو، جب آپ کے پاس ہوں گے تو مجھے واپس کر دیں۔ قرض لے لیا، لوگوں کے مسائل حل کر دیے، قرض واپس ادا کرنے کا وقت آ گیا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول اجازت دیجئے، یہ علاقہ چھوڑ کے ہجرت کر کے کہیں اور جانا چاہتا ہوں، فلاں قبیلہ ہے وہاں جانا چاہتا ہوں، وہاں زندگی گزاروں گا، بکریاں چراؤں گا، گزر بسر کروں گا۔ جس کا قرض لینا ہے اگر اس نے مجھے پکڑ لیا تو مجھے دوبارہ غلام بنا لے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے بلال پریشان نہ ہو، تھوڑی دیر میں مسجد نبوی کے اندر 6 اونٹ آتے ہیں سامان سے لدے ہوئے،
آپ علیہ السلام فرماتے ہیں بلال کیا ان سے قرض ادا ہو جائے گا؟ فرمانے لگے جی ہاں اللہ کے نبی قرض ادا ہو جائے گا، اور قرض ادا کیا، باقی بچ گیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس موقع پر ایک لفظ کہے، اور وہ الفاظ کیا تھے؟ آپ علیہ السلام فرمانے لگے اب جو بچ گیا ہے یہ جب تک تقسیم نہیں ہوتا تو میں مسجد نبوی میں ہی موجود رہوں گا، لہذا اگلے دن جب وہ مال تقسیم ہو کر ختم ہوا تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر گئے۔ اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حریص ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر، اور آپ علیہ السلام کی باقاعدہ حدیث موجود ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر یہ احد پہاڑ سونے کا بن جائے تو 3 دن سے زیادہ نہیں لگاؤں گا، اسے اللہ کے راستے میں بانٹ کر ختم کروں گا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ویسے ہی جنت کی بشارت نہیں مل گئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرے مبارک کو دیکھا، متغیر تھا، پریشان تھے، آگے بڑھے اور کہنے لگے اللہ کے رسول یہ تجارتی قافلہ ہے، یہ سامان میں نے جانوروں پر لادا ہے تاکہ میں تجارت کروں گا، مختلف علاقوں میں ممالک میں بھیجوں گا، لیکن نہیں، اب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، آپ اس کے ساتھ جو چاہیں کریں۔ آپ علیہ السلام ممبر سے اترے، ماتھے پر بوسہ دیا اور فضیلت بیان کی کہ عثمان جنتی۔ لہذا محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین کے اس حکم کو ہمیں من و عن تسلیم کر کے جتنی ہم پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اور صدقہ جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ ہم اللہ رب العالمین کے راستے میں ادا کریں، یہ جنتیوں کی صفت۔ چوتھی صفت اللہ رب العالمین فرماتے ہیں والذین هم لفروجہم حافظون، وہ لوگ، وہ مومن، وہ مسلمان جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان مسلمانوں کو، ان مومنوں کو جنت الفردوس کا وارث بنائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو مومن، جو مسلمان مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دیتا ہے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ کتنی بڑی بات آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ 2 چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو اور مجھ سے جنت کی ضمانت لے لو کہ اللہ رب العالمین آپ کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ پہلی چیز ما بین لحییہ، یہ 2 ہونٹوں کے درمیان زبان۔ پہلے بھی بیان ہوا کہ ہم نے اپنی زبان سے کوئی لفظ بات نہیں کرنی، اور اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم مسلمانوں کو کیا سمجھا رہے ہیں کہ لوگوں اپنی زبان کی حفاظت کرنی۔ پھر فرمایا وما بین رجلیہ، اسی طرح 2 ٹانگوں کے درمیان موجود جو شرمگاہ ہے، اگر آپ اس کی حفاظت کرتے ہیں، اسے اللہ کی نافرمانی میں نہیں استعمال کریں گے، لہذا اللہ رب العالمین اس کے بدلے تمہیں جنت دیں گے۔ آج مجھے چاہیے کہ میں اپنی شرمگاہ کی بھی اور اپنی زبان کی بھی اس طرح سے حفاظت کروں جیسے اللہ رب العالمین مجھ سے ڈیمانڈ کرتے۔ 5واں وصف اللہ رب العالمین فرماتے ہیں والذین هم لامانتہم وعہدہم راعون، وہ مسلمان جو اپنی امانتوں کو ادا کرتے ہیں اور وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ آج ہمارے مسلم معاشرے میں تباہی کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہی ہے۔ آج ہمارے پاس کوئی امانت رکھواتا ہے، وہ ہر لمحہ ڈر رہا ہوتا ہے۔ کوئی کسی کے پاس امانت نہیں رکھواتا۔ آج انسان سے، مسلمان سے زیادہ امین بینکوں کو سمجھا جا رہا ہے۔ ذرا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی پڑھیں، اسلام سے قبل کی زندگی۔ آپ علیہ السلام پر نبوت نازل ہوتی ہے 40 سال کی زندگی میں، لیکن آپ کو صادق اور امین کا لقب اس سے پہلے مل جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام کے پاس لوگ آتے ہیں، اپنی امانتیں رکھواتے ہیں،
اور اس سے اگلی بات کہ جب نبوت نازل ہو گئی، اللہ رب العالمین نے امام الانبیاء کو امام الانبیاء بنا دیا، ختم الرسل بنا دیا، نبی ذیشان بنا دیا۔ اکثر لوگوں نے اس وقت آپ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا، لیکن اس کے باوجود اس کے بعد والے ابتدائی دنوں میں حالات کیا تھے کہ اپنی امانتیں لے کر دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے کہ ہماری امانتیں رکھ دو۔ آج میں اپنے بارے میں سوچوں کہ آج میں اس پوزیشن میں ہوں کہ میرا مسلمان بھائی، میرا سگا بھائی، میرا جماعتی بھائی، میرے ساتھ ایک صف میں نماز پڑھنے والا میرا بھائی، کیا وہ مجھ پر اتنا اعتماد کرتا ہے کہ وہ اپنی امانتیں میرے پاس رکھوائے؟ اور دوسرا لفظ کیا فرمایا؟ وعہدہم، اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرے۔ آج مسلم معاشرے میں سب سے زیادہ جس چیز کی کمی ہے وہ وعدہ وفائی کی۔ ہماری آج اکثریت وہ اپنے وعدوں کو اپنے وقت پر پورا نہیں کرتے، اور اللہ رب العالمین جنتی کا وصف کیا بیان فرما رہے ہیں کہ وہ اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ لہذا محترم بھائیوں، آج ہم میں سے ہر ایک کو یہ تڑپ ہے، یہ خواہش ہے کہ ہم نے جنت لینی ہے۔ اگر ہم نے جنت لینی ہے، لہذا اللہ رب العالمین کے اس حکم کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کی جانچ پڑتال کرنی ہوگی، اپنی زندگی کو اس ٹریک پر، اس راستے پر لانا ہوگا۔ چھٹا وصف اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں والذین هم علی صلاتهم یحافظون۔ سب سے پہلا کیا بیان فرمایا تھا؟ وہ مسلمان، وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، اور چھٹا کیا فرمایا؟ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، وہ مسلمان جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر دوسرے مقام پر کیا فرمایا؟ لوگو حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی، لوگوں نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص نماز وسطی، درمیانی نماز کی حفاظت کرو۔ اللہ رب العالمین نے اسی سورہ مبارکہ میں چند آیات قبل ارشاد فرمایا کہ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرو، اور اس آیت میں فرمایا اپنی نمازوں کی حفاظت کرو۔ خشوع ایک الگ چیز ہے اور نمازوں کی حفاظت ایک الگ چیز ہے۔ وہ کس طریقے سے؟ ایک مسلمان ہے، وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، میں نمازی ہوں، لیکن اس کی نماز میں فجر ہی نہیں ہے، اس کی نماز میں عصر ہی نہیں ہے، اس کی دن کی نمازوں میں عشاء نہیں۔ تو اللہ رب العالمین کیا چاہتے ہیں ایک مومن سے، ایک مسلمان سے اور جنتی سے؟ کہ اس کی فجر بھی مسجد میں، اس کی ظہر بھی مسجد میں، اس کی عصر بھی مسجد میں، اس کی مغرب اور عشاء بھی مسجد میں ہونی چاہیے۔ اگر نہیں ہے تو یہ نفاق کے زمرے میں چلا جائے۔ کیا فرمایا پیارے پیغمبر نے؟ کہ جو بندہ نماز عشاء اور فجر میں سستی کرتا ہے اس کے دل میں نفاق ہے۔ لہذا نمازوں کی حفاظت بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اس کا ایک اور نقصان پیارے پیغمبر جس حدیث مبارکہ میں فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو مسلمان جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے وہ کفر کے دھانے پر چلا جاتا ہے۔ فقد کفر، قد تحقیق کفر، اس نے کفر کیا۔ اب ایک منٹ کے لیے اگر سوچیں اس حدیث کے مطابق کہ میں نے ایک نماز چھوڑی، میں نے کفر کیا، جب میں کفر میں چلا گیا لہذا میں نے جو پچھلی اتنی ساری نمازیں پڑھی ہوں گی میری ان نمازوں کا کیا بنے گا؟ نماز کی حفاظت حقیقتاً ایمان کی حفاظت۔ ہم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اگر ہم نمازیں پے در پے مسلسل چھوڑتے ہیں۔ لہذا اللہ رب العالمین کی ایک جنت میں جانے والے جنتی اس سے یہ ڈیمانڈ ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرے۔ ساتواں وصف اللہ رب العالمین فرماتے ہیں والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، وہ لوگ جو رشتوں کو آپس میں ملاتے ہیں، جو لوگوں کو آپس میں جوڑتے ہیں، جو صلہ رحمی قائم کرتے ہیں، جو لوگوں کو توڑتے نہیں ہیں، جو لوگوں کو آپس میں ملاتے ہیں۔
پیارے پیغمبر اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من سرہ، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس بندے کی عمر زیادہ ہو، وَأَن يُنْسَأَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں مالدار بنوں، کیا فرمایا؟ اسے کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اسے چاہیے کہ وہ ناراض لوگوں کو تلاش کرے اور انہیں آپس میں ملائے، انہیں جوڑے۔ اور اسلام کہتا ہے کہ اگر کوئی ایسا بندہ جس کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ میں نے مسلمان بھائیوں کو آپس میں جوڑنا ہے، ملانا ہے، ان کی ناراضگیوں کو ختم کرنا ہے، اگر اس کام کے لیے اس مسلمان کو وہ جھوٹ جسے اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے، فرمایا ہے مسلمان اگر دو بھائیوں کو آپس میں تو راضی کروانا چاہتا ہے، ان کو جوڑنا چاہتا ہے، ان کو ملانا چاہتا ہے، تو میں تجھے جھوٹ بولنے کی اجازت دیتا ہوں، جھوٹ بول لینا۔ اور پھر متنبہ کیا کہ ہر پیر اور جمعرات کو اللہ رب العالمین کے ہاں اعمال پیش ہوتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے نامہ اعمال کو رب ذوالجلال کے سامنے پیش کیا جائے اس وقت میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اور ساتھ ہی کیا فرمایا؟ یہ پیر اور جمعرات کو اعمال پیش تو ہوتے ہیں لیکن اس بندے کے اعمال روک دیے جاتے ہیں جو اپنے مسلمان بھائی سے ناراض ہو۔ بہت ساری باریکیاں ہیں اس موضوع میں، لہذا محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ایک ایسا عمل انسان کو عطا کیا ہے، اگر وہ کرتا رہے تو اللہ رب العالمین کا مقرب بندہ بن جاتا ہے، اور وہ وصف کیا ہے؟ وہ لوگوں کو معاف کرتا ہے۔ یہ دوریاں کیوں ہوتی ہیں، ناراضگیاں کیوں ہوتی ہیں، تعلق کیوں ٹوٹتا ہے؟ اس لیے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو، اپنے سگے بھائیوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو معاف نہیں کر سکتے۔ اور یہی وہ چیز ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی کہ یہ صحابی جنتی ہے۔ صحابہ پریشان ہو گئے کہ یہ کون سا عمل کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے اسے اللہ رب العالمین کے رسول جنت کی بشارت سنا رہے ہیں۔ ایک صحابی چلے گئے ان کے پاس، اجازت مانگی، آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ اجازت مل گئی، پوچھا گیا میرے گھر رہنا چاہتے ہو؟ جی ہاں۔ ایک دن کی مہمانی ہو گئی، دوسرے تیسرے دن کی، پوچھنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں خوشخبری سنائی کہ آپ جنتی ہو، لیکن آپ کے اعمال کی روٹین میں کوئی ایسا عمل نہیں دیکھ پایا کہ جو ہم نہ کرتے ہوں۔ ذرا بتلائیں کہ آپ کون سا ایسا خاص عمل کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کو جنت کی بشارت ملی؟ صحابی فرمانے لگے مجھے اور تو کوئی ایسا عمل میں نہیں کرتا، ہاں جب رات کو اپنے بستر پر جاتا ہوں تو میں سب لوگوں کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ محترم بھائیوں، آج یقیناً میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہوگی، میرے ساتھ ظلم ہوا ہوگا، میرے بھائی نے میری جائیدادوں کے اوپر قبضہ کیا ہوگا، میرا حق کھایا ہوگا، لیکن کیا اللہ کی اس بات پر آپ کو یقین نہیں؟ ایک مسلمان کو یقین نہیں کہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں اگر آپ حق پر بھی ہو، اپنا حق چھوڑ دیتے ہو، اس کا بدلہ مجھ سے لے لینا۔ جنت میں رب ذوالجلال اس کا بدلہ نیکیوں کے ذریعے عطا کریں گے۔ مجھے اللہ رب العالمین کی باتوں پر یقین ہونا چاہیے۔ اگر مجھے رب ذوالجلال کی باتوں پر یقین ہوگا، اللہ رب العالمین اس جہاں میں سرخرو کریں گے اور آخرت میں بھی سرخرو کریں گے۔ اللہ رب العالمین کبھی اس شخص کو پریشان نہیں ہونے دیں گے کہ جس کے پاس وراثت میں سے کچھ بھی نہیں بچا۔ لیکن اگر آپ اس چیز کو بنیاد بنا کر اپنے بھائیوں سے ناراضگی کرتے ہیں تو پھر اپنے اعمال کی خیر بنے۔ ان اعمال کا کیا بنے گا جو سالہ سال ہم محنت کر کے اپنے جسم کے ذریعے عبادتیں کر رہے ہیں، اپنے مال کے ذریعے رب کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ مجھ سے پہلے اپنے بھائی کو راضی کرو، مجھ سے پہلے اپنے مسلمانوں کو راضی کرو۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے حکم پر عمل کریں۔ اسی طرح 8واں وصف اللہ رب العالمین فرماتے ہیں والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، وہ مسلمان کہ جو اللہ رب العالمین کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے صبر کرتے ہیں۔
ساری چیزوں پر بھاری کیا چیز ہے؟ اللہ رب العالمین کی رضا۔ مجھے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، میں اس بنیاد پر چھوڑ دیتا ہوں کہ یہ تکلیف کچھ نہیں ہے، صبر کر لو، اللہ رب العالمین کی رضا بہت بڑی چیز، اللہ رب العالمین کی محبت بہت بڑی چیز۔ اور اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، اللہ رب العالمین کی محبت حاصل کرنی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اطاعت کرو، ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث مبارکہ میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ لوگوں، تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے کہ جب تک تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہ کرنے لگ جاؤ۔ اور پھر طریقہ کار بتلایا، اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں تمہیں ایک ایسا طریقہ نہ بتاؤں کہ جب آپ وہ کام کرو تو تمہاری آپس میں محبت پیدا ہوگی؟ فرمایا افشوا السلام بینکم، تم آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ حدیث میں آتا ہے قرب قیامت لوگ صرف ان کو سلام کریں گے جن کو جانتے ہیں، لیکن اسلام کا حکم کیا ہے؟ ہر اس شخص کو سلام کرو جو مسلمان ہے، آپ اسے جانتے ہو یا نہیں جانتے، اسے سلام کرنے میں پہل کرو۔ یہ جنتیوں کا تحفہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اس سے اگلا وصف وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً، اللہ رب العالمین نے آپ کو جو عطا کیا ہے اس میں سے آپ اعلانیہ طور پہ بھی اور خاموشی سے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اسی طرح فرمایا ایک وصف اور وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، کہ ایک مسلمان اگر اس سے انسان ہونے کے ناطے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے، تو فرمایا پھر اس کے بعد وہ مایوس ہو کے یا اس گناہ پر ڈٹا نہیں رہتا، بلکہ کیا کرتا ہے؟ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اس برائی کے بعد وہ بہت ساری نیکیاں کرتا ہے تاکہ اللہ رب العالمین مجھ سے راضی ہو جائیں اور میری اس غلطی کو، میرے اس گناہ کو معاف فرمائیں۔ اللہ رب العالمین پھر اعلان کرتے ہیں ان اوصاف حمیدہ رکھنے والے مسلمان اور مومنوں کے لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم، اللہ رب العالمین نے ہمیشہ رہنے والی جنت ان لوگوں کے لیے تیار کر دی ہے، اور فرمایا ورضوان، اور اللہ رب العالمین ان سب سے راضی بھی ہو جائے۔ لہذا محترم بھائیوں، آج ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان تمام اوصاف کو اختیار کریں، اس لیے تاکہ ہم جنت کے وارث بن سکیں، تاکہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ان تمام اعمال کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔